السلام علیکم میرے حضور، میرا سوال تھا کہ جو شام میں کہا گیا کہ وہاں سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ مطلب میں نے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ پہلے تم جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہو، جی تم بڑوں سے سن کے نہ کرو، پہلے خود پڑھو پھر بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے کہ عالمی جنگ شام سے شروع ہوگی. ہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن خود پڑھو نا، جامعہ اسٹوڈنٹ ہو، معاہدہ میں ہو. جی بالکل. ہاں جی پڑھو. خلیفۃ مسیح ثانی کے پاس جو بعض جامعہ کے اسٹوڈنٹ آتے سوال کرتے تھے نا، تو ان کو وہ کہا کرتے تم جامعہ اسٹوڈنٹ ہو، تم قرآن شریف کی تفسیر پہ غور خود کرو اور خود پوائنٹ نکالو، پھر میرے سے ڈسکس کرو آ کے، اور خود پہلے سوچو کہ کیا اس کا حل ہے، پھر بات کرو. تم نے تو اصل بات کوئی نہیں پڑھا تھا، تو سنائی باتیں کر رہے ہو. جامعہ اسٹوڈنٹ کو تو اپنا علم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے خود پڑھ کے پہلے. ٹھیک ہے. وہ پیر صاحب اس کے حوالے سے تذکرے میں جو دوسرا حصہ ہے اس کا، اس میں جو مین حصہ تذکرہ اس میں نہیں ہے، دوسرے حصے میں ہی ہے نا. ہاں تذکرہ جو ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا خوابوں کا، یا اس میں ہے ہم ان والوں، اس میں یہ ہے کہ ایک تباہی آئے گی، اس کا مرکز ملک شام ہوگا، ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس وقت تم میرے موعود بیٹے کو پہچان لینا. یہ بھی اس میں الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس میں جماعت میں بھی کوئی کرائسس ہوگا اس زمانے میں. اس لیے ہمیشہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس کرائسس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بچائے اور جماعت کو بھی بچائے، اور خلافت سے وابستہ رہنے کی کوشش کرو تم لوگ سارے. تو میں اس لیے تم سنائی بات کر رہے ہیں، اس لیے تم لوگوں کے علم کے لیے میں منگوا کے بھی پڑھوا دیتا ہوں تم اصل کیا ہے. ہاں جی. صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی کی روایت ہے تذکرۃ المہدی کی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلے میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ اس تفرقے کو مٹا دے گا. باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا. وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی. ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا. صاحبزادہ صاحب یعنی حضور فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا. خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے. ان تمام واقعات کے بعد ہمارے سلسلے کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے. تم اس موعود کو پہچان لینا. یہ ہے پورا حوالہ. میں ایک دن غور کر رہا تھا، اس میں سے یہ بھی ہو سکتی ہے حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بھی دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور یہ جو ریجن تھی شام وغیرہ کی یہ بھی اس میں شامل تھی، لیکن مرکز نہیں تھا، مرکز اس کا یورپ تھا، وجہ بنی تھی یہاں سے. تو آئندہ اس لیے ہمیں خوفزدہ رہنا چاہیے ہمیشہ، اور خوفزدہ سے مراد ہے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ جماعت کے اندر، جیسا کہ میں پہلے کہا تھا تمہیں کہ جماعت کے اندر بھی فتنہ فساد سے جماعت بچی رہے اور دنیا بھی آفت اور تباہی سے بچی رہے. خلاصہ اس کا پہلے تمہیں بتا دیا تھا میں نے، وہ تفصیلی ہے.